بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ دراصل قرآن مجید کی ایک آیت سے جو لوگوں نے استنباط کیا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد جب سارا واقعہ پیش آیا فرشتوں سے سجدے کا، اسی موقع پہ یہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے کے سارے نام سکھلا دیے۔ اور اس سے عام طور سے جو رائے پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، بلکہ نہ صرف یہ کہ نام بتائے بلکہ ان اشیاء کے جو خصائص ہیں اور ان کی جو دوسری خصوصیات ہیں ان سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مکالمہ اللہ تعالیٰ کا نقل ہوا ہے سورہ بقرہ میں حضرت آدم کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے، اور جو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی یہ وہ موقع ہے سورہ بقرہ میں کہ جہاں فرشتے جو ہیں وہ تخلیق آدم کے حوالے سے جو ان کی ریزرویشن تھی، جو ان کی اپریہنشن تھی، یا جو ان کی ان کی رائے تھی کہ اگر آپ ایک با اختیار ہستی کو پیدا کریں گے تو وہ زمین میں خون ریزی کرے گا، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کو اتارا ہے، اور پھر اس کا ایک خاص سیاق ہے اور اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو جو اگر پیدا کیا ہے تو آدم کو پیدا کرنے میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اختیار کی جو ایک آزادی ہے اس کو بخشی ہے، مگر اس اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے جہاں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو یقیناً اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کریں گے اور خونریزی کریں گے، وہاں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ جو انسانیت کے لیے شرف ہوں گے اور جو غیر معمولی مقام رکھیں گے، اور ان میں سے انبیاء اور صلحاء موجود ہوں گے۔ چنانچہ یہ جو رائے ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، یعنی یہ جو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھلا دیے، اور پھر اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے اور ان کے خصائص ہی بتا دیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ اسماء کا جو لفظ ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا اصل میں یہ ان شخصیات کے تعارف کے لیے آیا ہے کہ جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب آدم کے ذریعے سے ان کا تعارف کروایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دیکھیے جو کہ انبیاء میں سے ہیں، صلحاء میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، ان کا بھی تعارف حاصل کیجئے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو تخلیق کر رہے ہیں اس میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اور یہ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم جان لیں۔ دور حاضر کے عظیم مفسر امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ اسماء ہے اس میں گوناگوں پہلوؤں سے اگر آپ اس پہ غور کریں گے، اس کے استعمال پہ اور اس کے کانٹیکسٹ پہ، تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ اس مفہوم میں ہرگز نہیں آیا کہ آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے تھے، بلکہ یہ اس مفہوم میں آیا ہے کہ وہ خاص اشخاص کے نام جو تھے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتائے تھے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک خاص موقع پہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے عہد الست لیا، اس موقع پہ تمام انسانیت کی جو روحیں ہیں ان کو ایک مرتبہ ان سے اقرار لیا تھا کہ الستو بربکم، تو ایسا لگتا ہے کہ اسی موقع پہ ان سعید روحوں کا بھی تعارف کروایا گیا ہوگا اور فرشتوں کو دکھایا گیا ہوگا کہ دیکھیے یہ وہ نام ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرف انسانیت ہوں گے، اور ان کے بارے میں آپ کو اپریہنشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہستی کو پیدا کرے گا تو وہ سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں گے اور خونریزی برپا کریں گے، بلکہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ چنانچہ زبان و بیان کے لحاظ سے امام امین حسن اصلاحی نے بھی یہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ جو لفظ اسماء ہے اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، الف لام ایک عہد کا الف لام ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ خصوصی نام سکھائے، اور اس سے آپ ناموں کی تخصیص ہو جاتی ہے، اس میں ان کو اسپیسیفائی کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ضمائر آئے ہیں، جو ضمیریں یا پروناؤنز آئی ہیں اس پورے مکالمے میں، وہ ذوی العقول کی ہیں، یعنی ایسی ہستیوں کی ہیں کہ جو زندہ اور ایسے لوگوں کی ہیں کہ جو بالکل موجود لوگ ہوں گے۔ چنانچہ یہ جو تعویل ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اشیاء کے نام بھی سکھائے، افراد کے نام بھی سکھائے، یہ درست نہیں قرار پائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو ناموں کے لیے ضمائر آئے ہیں، جو پروناؤنز آئے ہیں، وہ صرف زندہ ہستیوں ہی کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اراضہم میں جو ہم کی ضمیر آئی ہے، یا اسماء ہؤلاء میں ہؤلاء کی ضمیر آئی ہے، یہ سارے زندہ ہستیوں ہی کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ موقع جو ہے اس پوری کے پورے بات کے بیان کرنے کا سورہ بقرہ میں وہ ہے کہ جب فرشتوں کی اس اپریہنشن کو جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی یہ تو وہ ہے جو اختیار کی آزادی پا کے، یعنی ہستی وہ ہے جو اختیار کی آزادی پا کے خونریزی کرے گا، اس موقع پہ چونکہ فرشتوں کی اس اپریہنشن کی ان کے ایک لحاظ سے اس کو ختم کرنا پیش نظر تھا، تو موقع بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ناموں کا تعارف کرواتا فرشتوں کو کہ جو یہ ثابت کریں اپنی اس تعارف سے اور اپنی اس شخصیت کے اظہار سے
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہرگز خونریزی برپا نہیں کریں گے بلکہ شاید خونریزی کو روکنے میں کردار ادا کریں گے۔ تو یہ اس آیت کی صحیح تعویل ہے کہ جو تدبر قرآن میں امام امین حسن اصلاحی نے بیان کی ہے، اور اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا میں اسماء سے مراد یہ تعویل کرنا کہ تمام اشیاء اور تمام چیزوں کے اور تمام افراد کے اللہ تعالیٰ نے نام آدم کو سکھا دیے، کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ اس کا تعلق موقع کی مناسبت سے، اور نہ جو قرآن مجید کا سیاق ہے اس کو قبول کرتا ہے، اور نہ اس کے جو در و بست ہے جملوں کا وہ اس تعویل کو قبول کرتا ہے۔ اسماء کلہا سے مراد وہ ان سعید روحوں کے نام ہیں، ان کا تعارف ہے جس کو حضرت آدم کے ذریعے سے فرشتوں کو کروایا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غالباً یہ موقع ہوگا جو خود قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسانیت کی تخلیق سے پہلے ایک مرتبہ عید الست کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تو اس اجتماع میں پھر ان روحوں کا، ان افراد کا کہ جو انسانیت کے لیے ایک غیر معمولی شرف کا باعث بنیں گے آئندہ، ان کا تعارف پہلے سے فرشتوں کو کرا دیا گیا تاکہ ان کی جو اپریہنشن ہے، تاکہ ان کی جو انگزائٹی ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ کریٹ کر کے دنیا میں ڈس آرڈر کا سامان کریں گے، وہ اس کو دور کیا جا سکے۔ تو یہ اس آیت کی صحیح تعویل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم آدم الاسماء میں اسماء سے مراد ان سعید روحوں کے نام اور ان کا تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو کروایا، اور آدم کے ذریعے سے پھر فرشتوں کو کروایا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔